ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ عظیم ترین جو ہیں وہ انسان کون ہے، تو ہمارا بچہ بھی الحمدللہ ابھی بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ کہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، تو ہمارا تو معاملہ تو وہ ایمان والا ہے. تو اس لیے عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کا جو ہے نا اقرار جو ہے وہ دشمن بھی کرے، یا اس کی گواہی جو ہے وہ دشمن بھی دے. تو ایک غیر مسلم کو تو کوئی نہیں پڑی نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نمبر 1 پہ رکھے، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے کہ آخر وہ کیوں رکھ رہا ہے. تو اس سے میں ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی حقیقت کو کسی حد تک پا چکے ہیں، اور اس لیے وہ انسان کی عظمت کو پرکھنے کے معیار کا بھی صحیح ادراک حاصل کر چکے ہیں، تبھی پھر وہ اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پر رکھا. تو اس میں سب سے ایک بڑی گواہی جو ہے مائیکل ہارٹ کی، مشہور ایک ایسٹرو فزسسٹ تھے اور مشہور وہ آتھر بھی ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی دی 100. تو اب مطلب یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ شخص ہے اس کا کیا اسٹیچر تھا، اصل بات یہ کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں. یعنی اس نے 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز کی جو ہے گریڈیشن کی اور ٹاپ پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ my choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. یعنی یہ کافی کچھ جو ریڈرز ہیں وہ اس پہ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور بعد اس پہ کوشچن بھی اٹھائیں گے. بٹ ہی واز، اب یہاں پہ وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels. یہ ہے بات. دیکھیں وہی بات، دونوں چیزوں کو جمع کر دیا نا اس نے دیکھا کہ ایک ہے سیکولر ڈومین، یعنی یہ دنیاوی ڈومین آپ کہہ لیں، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے فاتح ملیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ سیاستدان ملیں گے، بڑے بڑے حاکم ملیں گے. ایک ہے ریلیجیس ڈومین جس کے اندر آپ کو بڑے بڑے جو ہے وہ صوفی ملیں گے، بڑے بڑے پنڈت ملیں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو دونوں چیزوں کو جمع کر دینا یہ کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو؟ تو he was the only man. یہاں پہ اس نے کتنی زبردست طریقے سے خراج تحسین جو ہے پیش کیا ہے کہ only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels. ٹھیک ہے. It is probable that relative influence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and Saint Paul on Christianity. And it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be considered the most influential single figure in human history. The 100. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بات دیکھیں غیر مسلم جو ہے اس کا ادراک کر رہا ہے، اس کی بیسس کیا یہ دیکھیں جو آج ہم نے سمجھا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے. ادھر سے ہم نے کیا سمجھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا دیا ہمیں، وہی سمجھا گئے اس طرح کے مشکل جو مسائل تھے. ایک اور جو ہے فیمس فرینچ رائٹر ہے لیمارٹائن، پوئٹ بھی ہے اور پولیٹیشین بھی تھا مشہور. تو اس نے اپنی جو ہے کتاب میں لکھا کہ if greatness of purpose, smallness of means and outstanding results are the 3 reasons to judge a man's genius, who could dare to compare any man from modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس نے اس اینگل سے دیکھا greatness of purpose. پرپس ہے کتنا بڑا ہے، پوری دنیا پر دین غالب کرنا ہے، یہ پرپس تھا نا ان کا. smallness of means چیک کریں ان کے پاس کیا تھا. ایک یتیم کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور وہاں سے پھر کھڑے ہوئے اور پوری دنیا کو ہلایا. اور outstanding results are the 3 reasons to judge a man's genius. ٹھیک ہے. تو وہی جو ان کی جو دنیاوی لحاظ سے ان کا انفلوئنس رہا ہے اسی کو دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ لیمارٹائن یہاں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہا ہے who could dare to compare any man from the modern. کون ضرورت کر سکتا ہے کسی ماڈرن مین کو جو بھی گریٹ مین رہے ہیں ان کا موازنہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایچ جی ویلز اس کی گولی کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بڑا مطلب اس نے بڑی دقیق حملے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر اور بڑے الزامات اٹھائے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے جیسے کہ اسے مجبوراً کہنا پڑا، اور وہ کہتا ہے شارٹ ہسٹری آف the world میں کہتا ہے کہ although the sums of human freedom, fraternity and equality were said before also. یعنی جو ہے اس طرح کے سرمز تو بہت ملتے ہیں، آزادی اور ایکوالٹی اور جسٹس جو بھی ہے،
And we find a lot of them in Jesus of Nazareth. حنیفہ اسلام کے ہاں بھی بہت سے واز ہمیں ملتے ہیں. But it must be admitted, یعنی یہاں پہ وہ جیسے کہ مجبور ہو گیا کہ یہ ماننا پڑے گا. یعنی کیا کریں, ماننا پڑے گا, دل تو نہیں کر رہا ہے, لیکن it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. وہ والا جو ایسپیکٹ ہے کہ دنیا میں انہوں نے کتنی بڑی چینج جو ہے وہ کتنی بڑی تبدیلی باقی کی, یہ خاص طور پہ ان جو رائٹرز ہیں ان کے سامنے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب he was the only man in human history. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ جناب اور بھی لوگ تھے, لیکن یہ ہے کہ it must be admitted it was Muhammad who for the first time in human history established society based on these principles. اور ایک بہت زبردست جو ہے خراج تحسین جو ہے, اور بھی بہت آپ کو مل جائیں گے کورس, لیکن مجھے جو بہت پسند ہے وہ یہ ہے. بوزوو اسمتھ, یہ بھی ایک ریورنٹ تھا اور اورینٹلسٹ بھی ہے, بہت مشہور سی کتاب ہے محمدنزم. اس میں وہ جو اس نے خراج تحسین پیش کیا ہے, یعنی ہماری جو ساری بات ہے وہ ایک طرح سے کنکلوڈ ہو جائے گی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز دا چرچ, یہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ ایک طرف تو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, ایک ہے ہیڈ آف دا چرچ, لیکن دونوں کو ٹو ان ون, یا دونوں کی کمبینیشن کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون. کیسر اور پوپ کو جمع کر دے تو وہ ایک شخص ہے. بٹ اچھا, پھر ان کی جداگانہ حیثیت بھی کمال ہے. یہ بوزوو اسمتھ کہتا ہے کہ but he was pope without pope's pretensions. پوپ کے ساتھ اس کا پورا تقدس کا پورا معاملہ ہے. یعنی کوئی بھی پوپ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے کئی صدیوں کا ایک تقدس ہے جو بنایا گیا ہے. یہ تو ان کو تو کوئی ایسا جو ہے مقام حاصل نہیں تھا جب یہ رسول بنے اللہ تعالیٰ کے. تو وہ پوپ بھی ایسے ہیں کہ وہ پوپ کی وہ جو بھی تقدس ہے, مقام و مرتبہ ہے, اس کے بغیر وہ پوپ بنے. ٹھیک ہے. اینڈ کیسر without the legions of Caesar without the legions of Caesar. اور کیسر بھی یہ کمال ہے کہ وہ جو کیسر کی جو لیجنز ہیں, یعنی وہ نیچے جو ہے اس کی بھی ایک جو ہے امپائر ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے جو ہے پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کے ساتھ وہ کیسر ہے. لیکن ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو کسی جو مونارک ہو. وہ تو ایک عام جو ہے مسلمان کی ایک عام بندے کی حیثیت سے پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ کیسر بنے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوپ بھی کمال پوپ ہیں اور کیسر بھی وہ کمال کے کیسر ہیں. اگر جداگانہ طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ کمال ہیں, لیکن یہ دونوں کو جمع کر دیا جائے یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ without a standing army, without a bodyguard, without a police force, without a fixed revenue. یہ ساری چیزیں تو کیسر کو میسر تھی نا, آپ سسٹم کو تو نہیں تھی. نہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی ہے, نہ کوئی باڈی گارڈز ہیں, نہ کوئی پولیس فورس ہے جو آپ کی ریٹ کو جو ہے وہ نافذ کرے, کوئی فکس ریونیو بھی نہیں ان کو مل رہا. If ever a man ruled by a right divine, صحیح معنوں میں کس نے اگر خدائی حکومت کی ہے, کیونکہ پہلے کہا کرتے تھے نا بادشاہ کہ ہم خود, یہ جو بادشاہ تھے ہمیں خدا نے دی, ٹھیک ہے, ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک تصور تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں ہی ہیں, اصل میں کسی بندے نے صحیح معنوں میں خدائی حکومت اگر کر کے دکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, for he had all the powers without their supports. تمام پاور ان کے پاس تھی لیکن سپورٹس ان کے پاس کوئی نہیں تھی. He cared not for the dressings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. وہ والی بات. اب روحانی ایک تو ہے نا وہ مٹیریل ایسپیکٹ, وہ تو اس نے بڑا ایگزمپلیفائی کر کے دکھایا, لیکن پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کی سمپلسٹی کتنی لائف کے اندر ہے. ٹھیک ہے. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. ٹھیک ہے. تو اگین سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے, یہاں تک بات ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہم نے بات سمجھی, انسان کی عظمت کو پرکھنے کا اگر صحیح معیار کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہوتی. تو یہ جو غیر مسلموں کی شہادتیں یہ بھی اس بات کو ایک طرح سے اس کی تائید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے, یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے.